الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بارک رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیار محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش فرمائی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے بہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر اس میلاد پاک کی محفل میں شرکت کا شرف بخشا ہے. حضرات ذوالفقار، آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو غزوہ بدر مارکہ وقوع ہوا، جسے مارکہ حق و باطل کہا جاتا ہے، اس کا ذکر ہوگا. بنیادی طور پہ یہ چیز جان لینا بڑا ضروری ہے کہ ایسا مارکہ، ایسی جنگ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت نہ کی ہو، اس کو سریہ کہا جاتا ہے. اور جس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو نفس نفیس شرکت فرمائی ہو، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. اور اس طرح غزوات کی جو تعداد ہے، بعض روایات کے مطابق 19 ہے اور بعض روایات کے مطابق 27 ہے. کہ 27 غزوات ایسے ہیں، ایسی جنگیں ہیں جو حضور کے زمانہ اقدس میں ہوئی اور حضور نے ان میں شرکت فرمائی. اور 70 کے قریب جو ہے سریے ہیں، اور وہ ایسی جنگیں ہیں کہ ان میں سے 27 کے علاوہ جو کہ حضور کے زمانہ اقدس میں ہوئی، لیکن ان میں حضور نے شرکت نہ فرمائی. یہ تقریباً 40 کے قریب بنتی ہیں. تو 40 جنگیں ایسی ہیں جن میں حضور نے شرکت نہیں فرمائی، اور 27 کے قریب ایسی جنگیں ہیں جن میں حضور نے شرکت فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غزوات، آج امت نے ان کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ حضور کے غزوات ایسے پڑھائے جاتے تھے جیسے بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور اس قدر ہمارے گھر میں ان کا ذکر ہوتا، ان کا چرچا ہوا کرتا تھا. تو صحابہ کا اور تابعین کا تو یہ عقیدہ تھا کہ حضور کے غزوات ہی دین کی اصل ہے، اور ان کا ذکر کرنا اور ان کو پڑھتے رہنا اور ان کو سمجھتے رہنا یہ امت کے اوپر لازم ہے. جب امت ان چیزوں کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر امت جو ہے وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے. اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ امت نے جب جب غزوات کا ذکر اور جہاد کا عمل اور ذکر چھوڑا ہے، تب تب امت جو ہے وہ زوال کا شکار ہوئی اور اذیت اور مصیبتوں کا شکار ہو گئی. تو غزوات کا ذکر جو ہے یہ بڑا ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر جو ہے وہ جذبہ جہاد پیدا ہو، شوق شہادت پیدا ہو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص ایسی زندگی گزاری کہ اس کے دل میں شہادت کا جذبہ اور شوق پیدا نہ ہوا، زندگی میں ایک بار بھی، فرمایا وہ نفاق کی قسم کر رہا ہے. کہ یہ بھی منافقت ہے کہ انسان کے دل میں جہاد کا اور شہادت کا شوق نہ ہو، اللہ کی راہ میں لڑنے اور مرنے کا شوق نہ ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا کرتے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتا رہوں یہاں تک کہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں. یعنی اس طرح یہ عمل جاری اور ساری رہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوتا رہوں اور اللہ کی دوبارہ مجھے زندہ کیا جاتا. حضور کی اپنی جو تمنا تھی وہ اس قدر تھی اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی اور اس کے راستے میں لڑنے کی. اور یہ جو جہاد ہے، اس کی جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ظلم کے خلاف مسلمان کا کھڑا ہو جانا.
اور جب ہم جہاد کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں اور جہاد کی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارے اندر ظلم کے اوپر سمجھوتا پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر ہم ظلم پہ بات کرنا اور ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہونا، یہ معاملہ امت کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستیاب پر بیعت کی اس بات پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہم حق پر لڑے رہیں گے اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ تو آج امت نے یہ عمل چھوڑ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف میں تشریف لائے تو باقی ماندہ جو صحابہ تھے، مسلمان تھے، وہ بھی حضور کے شوق شہادت میں ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے، اور اس وقت ان کے مدینہ شریف میں حاضری کا یہ شوق بھی تھا اور یہ ان کا عالم تھا کہ ایک صحابی وہ بالکل بوڑھے ہو گئے تھے اور بیمار تھے، اور بیماری کی حالت میں انہیں خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے کہیں لے چلو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ ابا حضور ہم آپ کو کدھر لے چلیں؟ تو کہتے ہیں منہ سے تو اس وقت نکاحت کی وجہ سے بول نہیں سکتے تھے، اشارے سے اشارہ کر کے کہا مجھے مدینے کی طرف لے چلو۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کے بیٹوں نے ان کو اٹھایا، چارپائی پہ لٹائے ہوئے، اور چاروں پائے پکڑے بیٹوں نے اور کندھوں پہ اٹھا کر ان کو مدینے کی طرف لے کے چلے۔ اور پھر کیا ہے کہ ابھی مدینے سے چند میل ہی سفر کیا تھا کہ موت واقع ہو گئی، موت کا فرشتہ آ گیا، لیکن جو ہے وہ ان کا شوق پورا ہو گیا کہ وہ اپنے محبوب کی جو ہے اس کی بستی کی طرف روانہ تھے۔ یہ وہی واقعہ جو بخاری شریف کے اندر ہے کہ ایک شخص جو کہ 100 لوگوں کا قاتل تھا، تو اسے کہا گیا کہ فلاں بستی کی طرف چل پڑو، تو وہ تمہیں جو ہے تمہیں معافی کا کوئی صورت بتا دیں گے۔ تو وہ چلا ہی تھا کہ موت واقع ہو گئی، تو اس کی فقط اس وجہ سے موت واقع ہوئی کہ وہ اللہ کے بندوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ اسی طرح یہ صحابی بھی ابھی، اور ایک اور بھی صحابی ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، وہ بھی بوڑھے تھے، بچوں سے کہا کہ مجھے مدینہ شریف کی طرف لے چلو، تو فرما بردار بچوں نے بھی اٹھایا اور مدینہ کی طرف چل دیے۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ پھر ان کی موت واقع ہو گئی۔ ان صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی نیت کی اور چل پڑے لیکن پہنچے نہیں، فرمایا ان کو بھی ہجرت والوں جتنا اجر عطا فرمایا جائے۔ تو ہجرت کا ثواب تو ان کو بھی عطا کر دیا گیا، کیونکہ وہ کوہ جانا کی طرف رواں تھے اور ان کے قدم اپنے محبوب کی طرف اٹھ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی اجر عطا کر دیا گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں جلوہ گر ہوئے اور سارے مسلمان اکٹھے ہوئے، تو یہ ہجرت کی وجہ مسلمانوں کفار کی طرف سے دی جانے والی اذیتیں اور تکلیفیں تھیں، جس کی وجہ سے مسلمان یہاں ہجرت کر کے آ گئے۔ اور یہ جو ان کا ظلم اور ان کی بربریت اور ان کی اذیتیں جو ہیں مدینہ میں آ جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی تھی، یہاں بھی وہ مسلمانوں کے اوپر چھوٹے موٹے حملے کیا کرتے تھے، مسلمانوں کی چراگاہوں پہ حملہ کرتے کہ وہاں چلنے والے جانوروں کو مار دیتے، اور مسلمانوں کی جو ہے وہ کسی مسافر پہ حملہ کرتے تو اس کو شہید کر دیتے، کسی قافلے پر حملہ کرتے تو وہاں قتل و غارت کرتے، خون خرابہ کرتے۔ تو مسلمان جو ہے کفار کی اذیتوں سے مدینہ میں آ کر بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں تھے، حالانکہ مسلمان اب اس پوزیشن میں تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اگر اجازت دیتے تو کفار کے ساتھ مقابلہ کر سکتے تھے۔ مکہ کے اندر بھی کئی صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم بھی آگے سے ان کو جو ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی صبر کرو، ابھی مجھے اجازت نہیں دی گئی، ابھی مجھے جنگ کا اور لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اسی طرح ایک صحابی تو یہاں تک بھی حاضر ہوئے اور اس کی کہ یا رسول اللہ جب ہم کافر تھے تو ہم عزتوں کی زندگی گزارتے تھے، جب سے مسلمان ہوئے تو انہوں نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بھی آگے سے جو ہے وہ اپنا رد عمل کا مظاہرہ کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب تھا، حضور فرمایا کرتے تھے صبر کرو کہ ابھی مجھے جو ہے وہ جنگ اور لڑنے کا حکم
نہیں کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی نازل ہو چکا تھا کہ ان کی اذیتوں پہ اب ان کی جو اذیتیں تھیں، جو تکلیفیں تھیں کہ مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، یہاں تک کہ یہودیوں کو خاطر لکھتا ہے کہ تم مسلمانوں پر حملہ کرو ورنہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے، اور اسی طرح سے گرد و نواح کے کفار کو بھی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر حملہ کرو، ان کو ختم کر دو۔ تو انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کر رکھا تھا کہ وہاں بھی مسلمانوں کو اذیتیں دیتے۔ اب ایسے میں مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے، یہ تو ممکن نہیں تھا۔ تو اب ان کی جب وقت آ گیا تھا کہ ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے اور ان کے ظلم و ستم کے مقابلے میں ان سے جنگ کی جائے، اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کا ایک جو خصوصی نبض مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی، وہ تجارتی شاہراہ تھی جہاں سے گزر کر ان کے تجارتی قافلے جو ہیں وہ شام کی طرف جایا کرتے تھے، اور یہ جو تجارتی شاہراہ ہے یہ بحر احمر کے کنارے کنارے شام کی طرف جاتی تھی، اور یہ شاہراہ جو ہے مدینہ کے بالکل قریب تھی، اور مدینہ ان کے راستے میں پڑتا تھا اور یہ بالکل اس کے قریب تھی، اور یہاں سے مسلمان آسانی کے ساتھ ان کے تجارتی قافلوں پر حملہ کر لیتے، اور اس طرح پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا جواب دینے کے لیے چھوٹے چھوٹے دستے تیار کیے، اور ان کو حکم دیتے، کسی ایک صحابی کو ان کا امیر بنا دیتے، اور وہ ان کی اس شاہراہ سے گزرنے والے تجارتی قافلوں پر حملے کرتے، اور اس طرح باقی کے بھی جب یہ حملہ کرنے کے لیے جتھوں کی شکل میں آتے تو مسلمانوں کے دستے ان کا آگے سے مقابلہ کرتے اور ان کو بھگاتے۔ اسی طرح ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں حضور نے ایک لشکر بھیجا جو کہ 30 افراد پر مشتمل تھا، اور مقابلے میں جو کفار کا لشکر تھا وہ 300 کا لشکر تھا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمان پھر بھی وہاں ان سے ڈرے نہیں، دبے نہیں، بلکہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ کسی نے صلح کروائی تو کافروں نے بڑی خوشی سے صلح کو قبول کر لیا۔ تو اس طرح چھوٹے چھوٹے دستے جو ہیں ان کی تعداد کبھی 10 ہوتی، کبھی 30 ہوتی، کبھی 40 ہوتی، تو زیادہ سے زیادہ 80 کے قریب تعداد ہوتی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹے چھوٹے دستے جو ہیں وہ ان کے مقابلے کے لیے، ان کے دستوں پر حملہ کرنے کے لیے اور ان کی تجارتی شاہراہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ اس کے مقاصد کیا تھے؟ یہ تو جو ہے مفسرین اکرام نے، محدثین نے اور علماء نے اس کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے صحابہ کو جنگ کے لیے وہ تیار کرنا چاہتے تھے، اور ان کو دشمن کا جو ایک غرور اور تکبر تھا اس کو بھی خاک میں ملانا چاہتے تھے کہ اب ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم تمہارا مقابلہ کر سکیں۔ اور یہاں ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت کتنی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شاہراہ کے قریب جتنے قبیلے اور بستیاں والے تھے ان کے ساتھ حضور نے دوستی کے معاہدے کر رکھے تھے۔ اسی طرح جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو یہاں کے یہودی قبائل کے ساتھ بھی حضور نے معاہدے کر لیے۔ تو یہ حضور کی سیاسی بصیرت تھی تاکہ ان کے ساتھ اگر ہماری عہد و پیمان ہوں گے دوستی کے، اور تو اس طرح یہ کفار کا ساتھ نہیں دیں گے، کفار ان کا سہارا لے کر ہم پر حملہ نہیں کریں گے، اور اس طرح سے اگر ہمیں ضرورت پڑے تو شاید یہ ہمارا ساتھ دے۔ تو اس غرض سے حضور نے ان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے بھی کر رکھے تھے۔ تو گویا ایک مسلمان صرف جو ہے وہ باطنی مدد پہ ہی انحصار نہیں کرتا بلکہ وہ ظاہری اسباب بھی اختیار کرتا ہے۔ جب اللہ کا نبی ظاہری اسباب اختیار کرے تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک سیاسی بصیرت تھی، اور پھر اب یہ ان کا ایک قافلہ جو ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس کا ابو سفیان کی سرکردگی میں یہ جا رہا تھا اور شام کی طرف تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ آؤ ہم ان کے اس تجارتی قافلے پر حملہ کریں، شاید کہ اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں وہاں سے مال عطا فرما دے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت یہ جو ہے نا ان کے دستے کے ساتھ 40 کے قریب لوگ موجود تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اس کا تعاقب کیا، لیکن وہ قافلہ وہاں پہنچنے سے پہلے نکل چکا تھا اور یہ شام کی طرف جا چکا تھا۔ شام سے واپسی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور اس پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ تھے، اور یہ باقاعدہ جنگ کی غرض نہیں تھی، کیونکہ
جو خبر تھی کہ تجارتی قافلے کا جو حفاظتی دستہ ہے وہ 40 کے اوپر مشتمل ہے، تو 40 افراد کا مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ مسلمانوں کی ضرورت تو نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ چلو، اور بس جو اس وقت افراد میسر تھے وہ چل پڑے۔ حضور نے فرمایا جن کے پاس سواری ہے وہ اپنی سواری لے اور ہمارے ساتھ چل دے۔ تو سواریوں میں جن کی جو سواریاں چراگاہوں میں چل رہی تھی، حضور نے ان کا بھی انتظار نہ کیا کہ وہ اپنی سواریاں لیں اور ان کو ساتھ لے کے چلے، صرف 313 صحابہ لیے اور اس تجارتی قافلے کو حملہ کرنے کا ارادہ کر کے حضور چل پڑے۔ اور راستے میں جب چلتے رہے یہاں پر تو یہ بھی دن میں کہ مسلمانوں کے پاس اس وقت ایک گھوڑا اور 80 اونٹ تھے، اور اب یہ ضروری تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی ایسا طریقہ کا اختیار کرتے کہ اتنا لمبا سفر جو ہے وہ سہولت کے ساتھ ہو سکتا، جو میسر سواریاں تھیں۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس اونٹ ہے وہ اپنی سواری پہ سوار ہو جائے، جو پیادہ ہے وہ پیادہ ہی چلتا ہے، نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک اونٹ 3 لوگوں کے لیے منتخب فرمایا کہ وہ منزلیں بدل کر، باری بدل کر اس میں سوار ہوتے اور وہ چلتے رہتے۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا مظاہرہ کیا کہ اپنے لیے بھی جو ہے وہ جو اپنی سواری تھی اس کے لیے بھی 3 افراد کا انتخاب فرمایا، ایک خود اور دوسرے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت ابو لبابہ کو مدینہ کا امیر بنایا تو دوسری شخص کو ان کی جگہ پر منتخب کر لیا۔ تو اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی باری منتخب کر لی، اور اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوار ہوئے اور حضور کے اترنے کی باری آئی کہ کوئی دوسرا سوار ہو جائے، تو صحابہ نے وہ دونوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہماری باری میں بھی آپ ہی سوار رہے، ہمارے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ حضور سوار ہوں اور اونٹ کی نکیل ہمارے ہاتھوں میں ہو اور اس کی گرد جو ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما بن رہی ہو، اس سے زیادہ ہمارے لیے شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو کہ تم جو ہے وہ چلتے رہو اور میں کیونکہ کمزور ہوں تو میں سوار رہوں، فرمایا نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ تمہیں مجھ سے زیادہ اجر کی ضرورت ہے۔ کہا اگر تمہیں اجر کی ضرورت ہے تو مجھے بھی اجر کی ضرورت ہے۔ یہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء نے لکھا کہ اگر حضور گیا وہ سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے اور کمانڈر ان چیف ہونے کی حیثیت سے، امیر اور امام ہونے کی حیثیت سے اگر حضور سوار رہتے تو کسی کو اعتراض بھی نہ ہوتا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسروں کو انصاف کا سبق دیتے تھے، حضور نے اپنے عمل سے انصاف کر کے ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد یہ چل پڑے اور راستے میں چلتے چلتے یہاں ایک واقعہ کا عرض کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ راستے میں ایک شخص ملا اور وہ چرواہا تھا، اس سے کسی نے کہا کہ یہ نبی ہیں اور ان کا کلمہ پڑھ لو، اللہ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو وہ قریب آ کے کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر یہ بتائیے کہ اس اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو جب اس نے اتنا پوچھا تو ایک صحابی کو غصہ لگا کہ خدا کے بندے بلا نبی سے ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں، اور صحابہ جو وہ جذباتی ہو جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو ایک صحابی نے پکڑ کے اس نے کہا ادھر بدبخت میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ کہنے لگے ظالم تو نے اس اونٹنی کے ساتھ بدبختی کی ہے اور تیرے تخم سے اس کے پیٹ میں عمل ہے۔ حضور نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ صحابی تو نے غلط کہا ہے، حضور نے فرمایا چھوڑ تو نے اس کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ تو یہ ایسے بھی واقعات راستے میں رونما ہوئے، اور پھر جب وہاں جا کے پڑاؤ ڈالا اور انتظار میں تھا، اب وہ قافلہ جو تھا جس کا شام سے جو واپسی پہ آ رہا تھا ابو سفیان کی سربراہی میں، تو اس قافلے کو خبر ہو گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعاقب کیا تھا، لیکن تمہاری خوش قسمتی کہ تم بچ کے نکل آئے، اور اب حضور جو ہے وہ تمہارے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے مدینے سے اپنا لشکر لے کر چل نکلے۔ تو ابو سفیان نے جو ہے ایسا کیا کہ اپنے جاسوس علاقے میں پھیلا دیے تاکہ حضور کی نقل و حرکت کی پوری خبر لی جائے، اور پھر ایک شخص کو تیار کیا، اس کو کچھ سونا دیا اور کہا کہ تم مکہ پہنچ جاؤ، وہاں جا کر جو ہے وہ مسلمانوں کے حملے کی خبر دو تاکہ جو مکہ کے لوگ ہیں وہ اپنے اس تجارتی قافلے کے لیے جو ہے اس کی حفاظت کے لیے آئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو تجارتی قافلہ تھا اس میں تقریباً مکہ کے تمام گھروں کا جو ہے وہ
اس میں سرمایہ موجود تھا اور ان کا تجارتی سامان موجود تھا. اس وجہ سے ہر کسی نے خواہش کوشش کی کہ اس کے لیے جو ہے اس کی حفاظت کی جائے. اب جب وہ قاصد مکہ میں یہاں پہنچتا ہے تو وہ آ کر جو ہے یہ خبر دیتا ہے اور مکہ والے اس تجارتی قافلے کی حفاظت کی تیاری شروع کر دیتے ہیں اور اس میں مسلمانوں کے حملے کا جواب دینے کے لیے پورا ایک لشکر تیار ہوتا ہے. اور کہا جاتا ہے جہاں کوئی اس طرح انہوں نے تیاری کی کہ خود چلے, اگر کوئی خود ساتھ نہیں جا سکتا تھا تو اسی نے کسی دوسرے اپنی جگہ پر کسی دوسرے فرد کو سواری دی, اس کو سامان جنگ دیا اور پھر ساتھ میں جو ہے اس کو ذات راہ بھی دیا اور اس کو جنگ کے لیے بھیجا. 1000 کا لشکر جو ہے یہ کفار تیار کر کے ابو جہل کی سپہ سالاری میں جو ہے انہوں نے اس قافلے کی حفاظت اور اس کو مسلمانوں کے جو ہے وہ اس سے بچانے کے لیے انہوں نے یہاں سفر شروع کر دیا. اب یہ قافلہ بھی چلتا رہا اور وہ جو ان کا تجارتی قافلہ تھا وہ بچتا بچاتا مکہ کی طرف جا نکلا اور ابو جہل جو ہے وہ لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں آ گیا. کسی نے خبر دی کہ تم جس قافلے کو بچانے کے لیے نکلے تھے وہ تو بحفاظت مکہ پہنچ گیا اور تم آ جاؤ. اس نے کہا نہیں, ہم جو ہے وہ اب مسلمانوں کا بلیا بیٹ کر کے ہی واپس آئیں گے. آج موقع ہے اور وقت ہے کہ ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں, اس لیے ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ہی واپس آئیں گے. ابو جہل نے وہ لشکر لیا اور میدان بدر میں آ کے اس نے پڑاؤ ڈال دیا. ادھر سے مسلمانوں نے بھی اس کے اندر جو ہے وہ ایک طرف مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا اور ایسے میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک یہ تشویش تھی کہ جو کفار ہے ان کا لشکر کتنی تعداد میں ہے. یہ بڑا ایک سوال تھا کہ تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ان کی طاقت کتنی ہے اور پھر اس کے بعد اگلی حکمت عملی اختیار کی جائے. اب جو یہ جاننے کے لیے کیا کیا جاتا کہ وہ ان کو پانی پلانے والا جو دستہ تھا, جو افراد تھے, ان کو پکڑا گیا اور انہیں کہا گیا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ ان کی تعداد کتنی ہے. انہوں نے کہا ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے, ہماری ذمہ داری پانی پلانا, پانی پلاتے ہیں اور اپنی اجرت لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں. تو یہ پانی پلانے والے لوگ ساتھ کی بستی کے لوگ تھے تو صحابہ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے. حضور نے فرمایا انہیں میری طرف بھیجو. ان کو حضور نے صرف ایک سوال پوچھا. حضور نے پوچھا ذرا یہ بتاؤ کہ ان کے لیے کتنے اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں یہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے سامنے وہ ذبح ہو گیا اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنا ان کے لیے کھانا پکتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے خیال میں ان کے 8 یا 9 جو ہیں وہ اونٹ ان کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا یہ 800-900 کے قریب لوگ موجود ہیں. تو یعنی حضور نے ان کے اونٹوں کے ذبح کرنے سے اندازہ لگا لیا کہ لشکر کی تعداد کتنی ہے. یعنی حضور کو اگر اللہ تعالیٰ نے شان نبوت عطا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عقل اور دانائی بھی عطا کی تھی. اور مسلمانوں کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس کی طرح کی حکمتوں سے آگاہ ہوتے ہیں, دنیا داری کے معاملات سے پوری طرح انہیں واقفیت ہوتی ہے, وہ کسی طرح بھی دشمن کی چالوں سے ناواقف نہیں ہوتے, ان کا پوری اس کی خبر ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ غزوہ تبوک کیا تھا کہ روم کا بادشاہ جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا منصوبہ بناتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر تبوک کے میدان میں اس کے بارڈر پہ جا کر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ تم ہم پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے, ہم تمہارے گھر میں آ گئے, ہو نکلو ہمارا مقابلہ کرو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاسی بصیرت تھی وہ اس قدر تھی, حضور چاروں طرف کے حالات کا جو ہے وہ پورا اپنی نظر میں رکھتے تھے, ان کا جائزہ رکھتے تھے. اور اس طرح جو ہے اب انہوں نے بھی یہ جاننے کے لیے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے مختلف طرح کے لوگ بھیجے. ایک کیا وہ گھوم پھر کے لشکر کا اوپر سے جو ہے وہ لگا کے چکر لگا کے آیا اور کہنے لگا کہ میرے خیال میں یہ 300 یا 400 کے قریب افراد ہیں, لیکن مجھے ایک دفعہ دوبارہ جانے دو, میں دیکھوں کہ کوئی جو ہے وہ مورچوں میں نہ چھپا ہوا, آگے پیچھے چھپا ہوا ہونا خیموں میں, مجھے ایک دفعہ دوبارہ جانے دو. دوسری دفعہ جا کے وہ چکر لگا کے آ کے کہنے لگا, اس نے کہا کہ یہ مسلمان جو ہے یہ 300
اور 400 کے قریب یہ لوگ ہیں، اس سے زیادہ یہ لوگ نہیں ہیں۔ لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ میں تمہیں یہ خبر دیتا ہوں کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرنا، اس میدان میں ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں نے ان کی آنکھوں میں خون دیکھا ہے، وہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے، وہ مرنے کے لیے آئے۔ اور ذہن میں رکھو جو بندہ مرنے کے لیے آتا اسے موت کا خوف نہیں ہوتا۔ وہ اگر اپنے حصے کا تم میں سے ایک ایک بندہ بھی لے کے گئے نا تو تمہارے ہر مکے کے پورے شہر کے ہر گھر میں صف ماتم بچھ جائے گی، اور تمہارے لیے اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی کی کوئی دوسری صورت نہیں ہوگی۔ میں یہاں ایک بات کہتا ہوں، یہ مسلمانوں کی کا روب ہے دشمن کے دل میں کہ یہ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ موت کا خوف نہیں کھاتے بلکہ یہ موت کو سینے سے ہنس کر لگا لیا کرتے ہیں۔ ان کا خوف یہ ہے کہ یہ مرنے کے لیے جب تیار ہو جاتے ہیں تو پھر دشمن کے دل میں ان کے لیے رعب پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا اگر ایک ایک فرد بھی یہ تمہارے اپنے حصے کا تم میں سے لے گئے نا تو تمہارے ہر گھر میں صف ماتم بچھے گی۔ یہ 313 ہے تو 313 اور 400 گھروں میں تمہارے جو ہے وہ صف ماتم بچھے گی، اور اس طرح ہر طرف سے آہو فغاں اور چیخ و پکار اور رونے دھونے کی آوازیں آئیں گی تمہارے گھروں میں سے۔ اس لیے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ مسلمانوں کا کبھی بھی مقابلہ نہ کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بھی پھر مدد اتری، اور انشاءاللہ العزیز اس کا پورا تفصیل جو ہے وہ کل ہم بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جذبہ جہاد عطا فرمائے۔ آج امت اس جذبے سے خالی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج امت ہم صرف نمازوں روزوں کی طرف، تسبیح و تعلیل کی طرف لگ گئے، اور یہ جو اصل جس کو زندگی کہا گیا تھا کہ یہ جہاد زندگی ہے امت کی، جب تک امت جہاد کرتی رہے گی امت عزت کی زندگی گزارتی رہے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، جب تک ہم جہاد کرتے رہے ہم پوری دنیا پر حکومت کرتے رہے اور ہم عزتوں کی زندگی گزارتے رہے، اور دشمن ہمارے ناموں سے بھی کانپا کرتے تھے۔ لیکن جب سے ہم نے جہاد چھوڑا ہے تو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی، اور ہم ہر طرف پریشان حال ہیں۔ آج دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں مسلمانوں پر ظلم نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ فقط یہی کہ انہوں نے زندگی سے پیار شروع کر دیا ہے، اور جہاد کا جذبہ ان کے سینوں سے ختم ہو گیا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔